بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون، جماعت ہفتم مضمون اردو میں سبق نمبر 9، جس کا عنوان ہے طبیات۔ بچوں، سب سے پہلے جانتے ہیں کہ طبیات کسے کہتے ہیں۔ طبیات سائنس کے علم کی ایک شاخ کا نام ہے، جسے انگریزی میں فزکس کہا جاتا ہے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو قانون اور اصول کے تحت قائم کیا ہے۔ تمام سیارے، ستارے، سورج، چاند، نظام شمسی وغیرہ ایک خاص ترتیب اور ضابطے کے مطابق حرکت اور گردش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کرۂ ارض پر قدرتی عوامل ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں، مثلاً بارش کا ہونا، طوفان کا آنا، یا آندھی وغیرہ کا چلنا، یا زلزلے کا آنا۔ ان تمام چیزوں کو جاننا طبیات کہلاتا ہے کہ آیا یہ کیوں ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے متعلق جاننے کو طبیات کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ طبیات در حقیقت تمام مادی اشیاء یا ہر چیز کی پیمائش کو جاننے کا نام طبیات ہے۔ سبق میں آپ کو مزید تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ آئیے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سبق کے نئے الفاظ اور ان کے معنی۔ سنسان، خالی یا ویران۔ سراب، رتیلی زمین کی وہ جگہ جہاں پانی کا دھوکا ہو، یعنی نظر کو پانی کا دھوکا ہو۔ کشش ثقل، وہ کشش جس سے ہر چیز زمین کے مرکز کی طرف مائل ہو۔ متعین، مقرر، پیش گوئی، کسی بات کی پہلے سے خبر دینا۔ بے تحاشا، حد سے زیادہ۔ نظم و ضبط، اصول و قوانین۔ نظام شمسی، سورج کے گرد سیاروں کی گردش کا نظام۔ مزاحمت، رکاوٹ بننا یا حائل ہونا۔ بچوں، سبق طبیات میں یمنا اور اس کے ابو کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یمنا جو اپنے ابو کے ساتھ اسلام آباد جا رہی ہے، ان کے ابو مکینیکل انجینئر ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ انتہائی دوستانہ رویہ رکھتے ہیں۔ نہ صرف ان کی تعلیمی سرگرمیوں میں ان کی مدد کرتے ہیں، بلکہ گپ شپ میں ان کو نہایت مفید معلومات بھی فراہم کرتے ہیں۔ سبق میں بھی یہی ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اسلام آباد جانے کے سفر میں یمنا کو انتہائی مفید معلومات دے رہے ہیں۔ ان معلومات کا تعلق طبیات سے ہے۔ آئیے سبق کا مزید مطالعہ کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ چھٹی کے دن اسلام آباد میں یمنا کے ابو کو کچھ کام تھا، اس لیے وہ یمنا کو بھی اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ سڑک بالکل سنسان تھی اور اس میں ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ یمنا گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھی سڑک ہی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے سڑک پر کچھ فاصلے پر بے تحاشا پانی کھڑا ہے۔ یمنا کو حیرت ہوئی اور اس نے ابو سے پوچھا کہ اتنا پانی کہاں سے آیا۔ اس کے ابو نے جواب دیا کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ سراب ہے، یعنی اسے سراب کہتے ہیں۔ یمنا نے سوال کیا کہ آخر سراب ہوتا کیا ہے؟
ابو نے جواب دیا کہ اسے تم نظر کا دھوکہ بھی کہہ سکتی ہو۔ اب نظر کیسے دھوکہ کھا سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر تم گاڑی کی کھڑکی سے نیچے سڑک کی طرف دیکھو تو یوں لگے گا جیسے گاڑی اپنی جگہ پر کھڑی ہے اور سڑک پیچھے کی طرف دوڑ رہی ہے، حالانکہ سڑک تو اپنی جگہ پر ہے اور ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح سراب بھی نظر کا دھوکہ ہے۔ بچوں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا کبھی ہوا ہو اور آپ نے بھی یہ تجربہ کیا ہو یا آپ کے مشاہدے میں یہ بات آئی ہو۔ عموماً سفر کے دوران ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہماری گاڑی نہیں چل رہی بلکہ آس پاس کے مناظر جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ کہہ رہے ہیں کہ اسی اثناء میں گاڑی وہاں تک پہنچ چکی تھی جہاں یمنا کو پانی نظر آیا تھا۔ اب وہاں پر کہہ رہے ہیں سڑک بالکل صاف اور خشک تھی۔ اسی طرح یمنا کو پھر پانی نظر آنے لگا تو انہوں نے ابو سے پوچھا تو جواب ملا کہ بیٹی اسی طرح محسوس ہوگا کہ جوں یعنی جیسے جیسے ہم آگے کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے پانی بھی ہم سے دور ہوتا جائے گا۔ اسی کو نظر کا دھوکہ یعنی سراب کہتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ سراب کیسے بنتا ہے؟ تو ابو جواب دیتے ہیں کہ جب تم 9ویں جماعت میں جاؤ گی یعنی 9th کلاس میں جاؤ گی اور سائنس کا یہ علم فزکس پڑھو گی تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن ایک مثال وہ دیتے ہیں کہ ایک بالٹی پانی سے آدھی بھر لو، پھر بالٹی کی تہہ میں عین درمیان یعنی عین وسط میں ایک سکہ رکھ دو اور وہ ترچھی نگاہ سے سکے کی طرف دیکھو تو تمہیں وہ سکہ اور بالٹی کی تہہ ٹیڑھے نظر آئیں گے۔ بچوں، یہ فزکس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کسی چیز پر روشنی پڑتی ہے تو وہ منعکس ہو کر دوسری طرف بڑھ جاتی ہے، اسی وجہ سے چیزیں ہمیں ٹیڑھی نظر آتی ہیں۔ یمنا نے جواب دیا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ ابو نے جواب دیا کہ جب تم فزکس پڑھو گی تو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ یمنا نے سوال کیا کہ آیا فزکس کسے کہتے ہیں؟ تو ابو نے جواب دیا کہ یہ سائنس کی ایک شاخ کا نام ہے۔ اس میں کہتے ہیں وسیع کائنات میں موجود تمام ستارے، سیارے، زمین اور نظام شمسی جو ایک خاص قاعدے اور قانون کے تحت چل رہے ہیں اور ان تمام اشیاء کی گردش اور حرکت کے اصول جو ہیں وہ متعین کیے گئے ہیں، وضع کیے گئے ہیں، اور اس زمین پر جو بھی قدرتی عوامل ظہور پذیر ہوتے ہیں جیسے بارش کا ہونا، دن رات کا چکر ہے یعنی صبح اور شام کا آنا اور جانا، اسی طرح موسموں کی تبدیلی میں گرمی، سردی، بہار، بارش، برسات وغیرہ کا آنا۔ اس کے علاوہ آواز اور روشنی کیا ہے، زلزلے کیوں اور کیسے آتے ہیں، ان تمام باتوں، اصولوں اور ضابطوں کو جاننے کا نام ہی طبیات ہے۔ کہہ رہے ہیں اگر ہم دوسرے لفظوں میں طبیات کی تعریف کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں موجود تمام مادی اشیاء کے بارے میں جاننا اور اس کے بنیادی علم تک پہنچنا ہی طبیات ہے۔ اب یمنا نے سوال کیا کہ ہم نے سائنس میں پڑھا کہ مادہ تو وہ چیز ہے جو وزن بھی رکھے اور جگہ بھی گھیرے، جیسے ٹھوس، مائع، گیس، یہ مادے کی 3 حالتیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اور سراب تو صرف نظر کا دھوکہ ہے، حقیقت تو نہیں۔ یہ تو غلط ہوا۔ ابو نے جواب دیا کہ دراصل سراب تو نظر کا دھوکہ ہے، لیکن سراب کی وجہ ہم
علم طبیات یا فزکس سے معلوم کر سکتے ہیں۔ یمنا نے کہا کہ آپ نے کہا کہ پوری کائنات کا بنیادی علم طبیات کہلاتا ہے، تو یہ پھر سورج، چاند، ستاروں کا جو علم ہے یہ کیسے وجود میں آیا، یہ کیسے ہمیں معلومات فراہم کرتا ہے جو زمین سے لاکھوں کروڑوں میل دور ہے؟ ابو نے جواب دیا کہ بہت سے تجربات اور مشاہدات کے بعد فزکس نے بھی کچھ اصول، نظریے اور کلیے مقرر کر رکھے ہیں جن کی مدد سے معلوم کیا جاتا ہے کہ سورج اور دیگر ستارے اور سیاروں کا زمین سے کتنا فاصلہ ہے، جن کی مدد سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ چاند اور دیگر مصنوعی سیارے زمین کے گرد کس اصول کے تحت گردش کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم زمین کا وزن بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ فزکس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ وزن کیا ہے، کتنا ہے اور کیوں ہے، یا پھر میدانی علاقے کے مقابلے میں پہاڑی علاقوں میں وزن کم کیوں ہو جاتا ہے۔ یمنا نے کہا کہ اگر ہم 1 کلو آٹا پہاڑ پر لے جائیں گے تو وہ کم ہو جائے گا۔ ابو نے جواب دیا، نہیں، کلو گرام کو وزن نہیں بلکہ ماس یعنی کمیت کہتے ہیں۔ بچوں، سائنس میں خصوصاً طبیات میں وزن اور مقدار جو موجود ہوتی ہے، اور وزن سے مراد زمین کی کشش کا وزن، ان دونوں کا علم موجود ہے، ان دونوں کی پیمائش کی جاتی ہے۔ کہہ رہی ہیں کہ وزن کا تعلق زمین کی کشش سے ہوتا ہے، یعنی دونوں چیزیں اس میں بتائی جاتی ہیں، ایک تو مقدار اور دوسرا زمین کی کشش کا وزن۔ ابو نے سوال کیا کہ کشش ثقل کسے کہتے ہیں؟ یمنا نے جواب دیا کہ زمین کے مرکز میں ایک خاص قوت موجود ہے جو ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اسی کا نام کشش ثقل ہے۔ ابو نے کہا کہ ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ساری ترقی اور سہولیات دراصل طبیات ہی کی وجہ سے ہیں۔ ان میں سب سے اہم چیزیں پہیا اور لیور ہے۔ جدید دور میں برقی رو یعنی بجلی، مختلف قسم کی گاڑیاں، طیارے، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، موبائل فون، ایئر کنڈیشنرز، فریج، فریزر، سب کچھ فزکس کی ایجادات ہیں۔ جی ہاں، بالکل، دور جدید میں جتنی ایجادات ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری سائنس کی مرہون منت ہیں۔ اب سائنس میں علم فزکس کی بات ہو رہی ہے کہ علم فزکس جو ہے وہ ان تمام چیزوں کی ایجادات میں سر فہرست ہے۔ اب ابو نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ہوائی جہاز کیسے اڑتا ہے؟ یمنا نے جواب دیا کہ بس اڑتا ہے۔ تب ابو نے بتایا کہ اڑنے کا شوق تو انسان کو قدیم زمانے سے تھا، اور اس کے لیے انسان نے بہت سے تجربے بھی کیے تھے، اور پرندوں کے ہی مشاہدوں سے اور پھر فزکس کے علم سے انسان اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ پرندے جب ہوا میں اڑتے ہیں تو ان کے جسم کے نیچے ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، اور جسم کے نیچے ہوا کا دباؤ زیادہ رکھنے میں ان کے پر اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی اصول کے تحت ہوائی جہاز کو بھی پر لگائے گئے، جن کی وجہ سے نہ صرف
جہاز اڑتے ہیں بلکہ ہوا میں بھی اپنا توازن قائم رکھتے ہیں۔ بچوں انشاءاللہ اگلے اسباق میں آپ ہوائی جہاز کی ایجاد کے بارے میں مزید معلومات بھی حاصل کریں گے۔ جی تو فزکس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہوائی جہاز کے پر ہی اسے ہوا میں متوازن رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ہوائی جہاز کے پر نہ ہوتے تو جہاز ہوا میں کبھی نہ اڑ سکتا۔ یمنا